فالوور ہونا اس کی یعنی کہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتا ہے. دیکھو کہ اس کے فالوور کون ہیں، کون لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو طارق جمیل صاحب کے عیسائی، سکھ، ہر مسلک کے لوگ، لبرل، صحافی حضرات، سیاستدان سب اس کے فالو ہیں. چاہے امت مسلمہ کا دل چھلنی ہو جائے لیکن کم از کم عمران خان کا دل نہیں دکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کا ایک بیٹا ہے یوسف جمیل. اس پر کسی نے سوال کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، کیا خاص بات ہے اس میں کہ پوری دنیا اس کی دیوانی ہے، اللہ کی ذات نے اس کو اتنی عزت بخشی ہے. تو مولانا یوسف نے کیا جواب دیا کہ کیا اچھا کام کیا مولانا طارق جمیل نے، کیا خاص بات ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اس کو عزت بخشی. پھر اسی طرح کا سوال ایک انڈین شہری کے اوپر کیا گیا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا خاص بات تھی، کیا کیا اس نے، کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ دنیا اس کی دیوانی ہے اور اللہ کی ذات نے اس کو اتنی عزت بخشی ہے. یہ دو ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر بعد میں جا کے ان کے جو کارنامے ہیں وہ کچھ ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. ناظرین پہلے سنیں کہ یوسف جمیل کیا کہتا ہے. کہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا یا جو ان سے اللہ نے کام دیا، تو اس میں سے بہت لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں نا جی ایز اے اولاد، ایز اے بیٹا کہ جی آپ ہمیں بتائیں مولانا کا کوئی خاص عمل بتائیں، مولانا کا کوئی خاص عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا. تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں کہوں گا جی مولانا صاحب سارا دن نماز پڑھتے ہیں، سارا دن تلاوت کرتے ہیں، سارا سال روزے رکھتے ہیں یا تہجد میں 1000 نفل. ان کے ذہن میں یہ جواب ہوتا ہے، یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا جواب بالکل مختلف ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ جی مولانا صاحب ایک پازیٹیو انسان کیا ہے جی، پازیٹیو انسان. کیونکہ اگر کوئی مجھے پوچھنا جی آپ اپنے مولانا صاحب کا نام چینج کریں تو کیا نام رکھیں گے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ میں مولانا کا نام اگر چینج کرنا پڑ جائے تو رکھوں گا مولانا مثبت جمیل. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یوسف جمیل صاحب کیا کہتا ہے کہ میرا والد صاحب کی جو خاص بات ہے نا وہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا یا تہجد گزار ہونا یہ نہیں ہے. وہ ایک مثبت انسان ہے، ایک مثبت شخص ہے، ایک پازیٹیو بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا ہے، پیار محبت کی بات کرتا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتا ہے. ہم سادے الفاظ میں کہیں تو اب سنو کہ ایک انڈین شہری علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں. ہاں اظہر بھائی آپ انڈیا سے ہیں؟ جی جی. آپ کا خادم حسین رضوی سے کیا رشتہ ہے؟ آپ تو انڈین ہیں، ہم تو آپ کے دشمن ہیں. نہیں آپ ہمارے دشمن کیوں؟ خادم حسین رضوی صاحب سے ہمارا یہ رشتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ حضور کی عزت پہ پہرا کیسے دیا جاتا ہے. کوئی مطلب کہنے کا انہوں نے بتایا ہے کہ عزت کہتے کیسے ہیں. خادم حسین رضوی پاکستان کی عوام سجدے کرے اللہ کے آگے کہ ان کو خادم حسین رضوی جیسا مطلب بندہ نصیب ہوا. یقین کریں تو کیا حضرت کو انہوں نے بیاں کیا ہے پاکستان میں. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں طارق جمیل صاحب کی کہ اس کے متعلق جب اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو انسان ہے، مثبت طریقے سے سوچتے ہیں، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، تو وہ بالکل ٹھیک ہی کہتا ہے. اس کی میں دو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ طارق جمیل نے یعنی کہ مثبت سوچ کی، پازیٹیو سوچ کی انتہائی کر دی. آپ کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کم از کم عالم دین ایسا نہیں ملے گا کہ جو اتنا مثبت اور پازیٹیو سوچتا ہے. یہ ایک ویڈیو دیکھو کہ جو قدر کی آج رات ہے، اس رات میں ہم سب کو اپنے رب کی قدر ہو جائے، ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قدر ہو جائے، اس کے کلام قرآن پاک کی قدر ہو جائے، ہمیں اس لیڈر کی قدر ہو جائے جس نے پوری قوم کو آزادی کی قدر کروا دی ہے. ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے، صحیح غلط کی تمیز سے آگاہی ہو جائے. اگر یہ رات مل جائے تو شب قدر نہ بھی ملی تو بھی ہماری جنریشنز، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. تو ناظرین بنی گالا میں ایک شب قدر کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا تھا جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا. تو جو نجم شرازی ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ کی قدر ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر ہو جائے، قرآن پاک کی قدر ہو جائے اور اس لیڈر کی قدر ہو جائے کہ جس نے امت مسلمہ کو آزادی کی قدر دلوائی، یعنی کہ عمران خان کی.
اس کی بھی اگر قدر ہو جائے، یعنی کہ اس نے آپشن دیا ہے اللہ کے رسول کا اور عمران خان کی قدر ہو جائے تو ہمیں لیلۃ القدر نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ نجم شرازی طارق جمیل کی موجودگی میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، لیکن طارق جمیل صاحب اتنے مثبت انسان ہیں، اتنے پازیٹیو انسان ہیں کہ اس نے نہیں چاہا ہے، کبھی بھی بیان نہیں دیا ہے کہ کہیں عمران خان کا دل نہ دکھ جائے، کیونکہ وہ کسی کا دل تو نہیں دکھانا چاہتے نا، چاہے امت مسلمہ کا دل چھلنی ہو جائے لیکن کم از کم عمران خان کا دل نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ اس کو کہے کہ آپ نے کیا کہا ہے، کہ کیا عمران کی قدر کرنے سے لیلۃ القدر سے افضل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے ایک مثال طارق جمیل کی۔ اب دوسری مثال سنو کہ جب آسیہ مولودہ کو رہا کیا گیا تھا تو اس ٹائم پاکستان کے میں فالو کر رہا تھا، پورا فالو کر رہا تھا، کیونکہ میری وجہ یہی بنی تھی ہدایت کی، اور اللہ کی ذات نے مجھے صحیح رستے پہ لگایا۔ تو اس ٹائم پاکستان کے جتنے بھی مقطع فکر کے علماء تھے، چاہے وہ دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ مسلک سے تھے، بریلوی تو ماشاءاللہ پہلی فرنٹ فٹ پہ تھے، تو سب لوگوں نے اس کو کنڈم کیا۔ ہاں الگ الگ طریقے سے کیا، کہ کوئی روڈوں پہ آیا، کسی نے ممبر پہ کیا، کسی نے کہا ہے کہ یار احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ گستاخہ ہے، اس کو چھوڑا ہے تو عدالتوں نے چھوڑا ہے، عدالتیں جواب دیں گی اللہ کی ذات کو، کسی نے کہا عمران خان جواب دے گا، پر کسی ایسے عالم نے نہیں کہا ہے کہ آسیہ ملونہ بے گناہ ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آسیہ بے گناہ ہے، اور دلیل اس نے کیا دی تھی کہ آسیہ ملونہ نے اگر گستاخی کی ہوتی تو سب سے پہلے میں روڈ میں آتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان میں جب تک طارق جمیل روڈ پہ نہیں آئے گا کوئی گستاخی نہیں ہو رہی، کوئی بے ادبی نہیں ہو رہی، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل ہم کو یہ ملے گی کہ طارق جمیل روڈوں پہ آئے گا تب ہم کو معلوم پڑے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا نرم دل انسان ہے کہ اس ٹائم پوری امت مسلمہ خاص کر پاکستانیوں کے دل چھلنی ہو رہے تھے، اور وہ کرسچن لڑکی جو گستاخہ تھی اس کے خلاف تھے، لیکن طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں، جیسا کہ یوسف جمیل نے کہا میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے کہا تھا کہ آسیہ ملونہ بے گناہ۔ یہ تو بڑی ہے، ویسے تو درجنوں ہیں۔ ناظرین یہی تو وجہ ہے، لبرل لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو مثبت سوچنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فساد نہیں کرنا چاہیے، کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کچھ بھی بولتا ہے، کچھ قانون سازی ہوتی ہے، ختم نبوت کا قانون چینج ہوتا ہے، ٹرانسجنڈر کا بل ہوتا ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام میں طارق جمیل شریک ہوتا ہے، تو خاموش مسلمانوں کو رہنا چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بس کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہی طارق جمیل چاہتا ہے۔ اور اسی لیے جو مثبت اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ لبرل سوچتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے بریلوی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہہ رہا تھا انڈین شہری، کہ اس نے ہم کو قدر بتا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بتایا کہ اس کی عزت میں پیرا کیسے دیا جاتا ہے، اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ تو وہ الحمدللہ جیسا کہ طارق جمیل نے عملی طور پر آسیہ ملونہ ایسے گستاخوں کا ساتھ دے کے خاموشی اختیار کر کے ثابت کیا ہے نا میں مثبت انسان ہوں، اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے وقت کے حکمرانوں کو اس کے ساتھ ٹکرا کر، جہلوں میں راتیں گزار کر، تشدد برداشت کر کے، ظلم برداشت کر کے، کہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر، ناموس کے لیے ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہے کارنامے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے کہ جو آن ریکارڈ ہے، اور اسی کی وجہ سے ابھی تک جتنی بھی تحریک لبیک ہے اس کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، کوئی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے، سب سیاستدان لبرل اس کے خلاف ہیں، اور طارق جمیل صاحب کو ماشاءاللہ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے علماء حق کی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے حق پہ ہونے کی۔ باقی بات رہ گئی شہرت کی اور عزت کی، عزت تو ابھی 2 دن پہلے عائشہ کو بھی مل گئی ہے، ایک ڈھمکا لگانے سے اس کے کروڑوں فالوور بن گئے، بلکہ انڈیا میں دوسرے ملکوں میں بھی اس کے کروڑوں فالوور۔ کسی کے فالوور ہونا اس کی یعنی کہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتا ہے، دیکھو کہ اس کے فالوور کون ہیں، کون لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کے عیسائی، سکھ، ہر مسلک کے لوگ، لبرل، صحافی حضرات، سیاستدان سب اس کے فالو ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، جس میں یہ نرمی سے بات کرتا ہے، اختلاف نہیں رکھتا ہے، بھئی آپ نے جو کچھ کرنا ہے سب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ علماء حق کون ہیں اور حق پہ کون چل رہے ہیں اور ڈرامہ کون کر رہے ہیں، اداکاری کون کر رہے ہیں. اور میں تو طارق جمیل کو ایک بہترین اداکار تصور کرتا ہوں، کیونکہ اس کو اداکاروں کے درمیان میں رہ کر اس کو ایوارڈ دیا گیا تھا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.